الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ابھی جو ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ سورہ بقرہ کا جو یہ ہمارا ابھی چل رہا ہے، اس کی کومنٹری یا اس کی جو ہم ابھی انشاءاللہ تفسیر کا یہ جو سلسلہ ہم نے اسٹارٹ کیا ہے، تو اس بارے میں ہم نے ابھی تک جو تقریباً 6 ورسز کا ہم نے الحمدللہ یہ کمپلیٹ کیا۔ تو جسٹ کوئی ریکیپ جو پچھلا ہم نے موضوع ڈسکس کیا تھا وہ تھا کہ جو متقین ہیں ان کی جو 6 خصوصیات ہیں، 6 کوالٹیز ہیں، وہ ہم ڈسکس کی۔ تو جس میں بھی یہ 6 کوالٹیز پائی جائیں گی، یہ ایک ہی دفعہ ہونی چاہیے، یعنی کہ کسی میں بھی یہ کوالٹیز ہونی چاہیے، ساری کامل موجود، تب وہ متقین کے زمرے میں شامل ہو جائے گا۔ اور انہی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ان کے لیے ہے کہ یہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پہ اور یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ 6 کوالٹیز میں ہونی چاہیے۔ تو یہ 6، اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی نے ایمان لایا اللہ تعالیٰ پہ تو پھر وہ نماز نہیں پڑھے گا، یا نماز بیچ میں پڑھے گا، بیچ میں چھوڑے گا، بلکہ اس کو نماز قائم کرنی ہے، اسٹیبلش کرنی ہے، یہ ضروری ہے۔ پھر اس کو زکوٰۃ بھی دینا ہے، چیریٹی، باقی چیزیں، قرآن کے جو احکام ہیں ان پہ عمل کرنا ہے، تو اور باقی جو پریویس جو بکس ہیں ان پہ ایمان لانا، اور ڈے آف ججمنٹ، یہ ساری چیزیں اس میں ہونی چاہیے کہ انسان میں، تب وہ متقین کہلائے گا۔ تو یہی اس میں جو کنجنکشن پارٹیکل واف ہے، اس کا مطلب یہ ہے، ان 6 جو یہ خصوصیات ہیں ان کو سپریٹ کرتا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب آگے فرما رہے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ انڈیڈ ٹرولی وہ الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم ایک ہی بات ہے، آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اس میں ایک چیز جو ہم کچھ چیزوں پہ، کچھ نقطوں پہ غور کریں گے۔ اس میں جو کفر ہو یہ ایک ایکشن ہے، یعنی کہ پچھلی جو آیت ہے ان میں جو متقی تھے ان کو نام دیا گیا متقی، مگر یہاں پہ ان کو جو کافر لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نام نہیں دیا کچھ، بلکہ ان کی ایکشن بیان کی، جو جنہوں نے کفر کیا یا جو کفر کرتے ہیں، یہ پاسٹ ٹینس میں جنہوں نے کفر کیا، ٹرولی الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، جو ڈس بلیورس ہیں۔ ایک ہی بات ہے، جب چاہے آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یعنی کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس کا ایکچولی جو بیان ہے، ریزن، وہ نیکسٹ ورس میں ہے۔ تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا غور کریں گے، جو اس میں لا یؤمنون ہے، لا یؤمنون یہاں پہ پریڈیکیٹ ہے، اور یہ تھوڑا سٹرس یہاں پہ اس پہ زور ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تھوڑا اس پہ ایمفیسس ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ سبجیکٹ ہے ایز، یعنی کہ یہاں پہ عربک جو اس کا یہ عربک گرامر کے حساب سے یہ اس کو صلۃ الموصولہ بولتے ہیں، لیکن کچھ اسکالرز بولتے ہیں جو کفر ہے، اس پوزیشن پہ اس کا آنا یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ہیٹرڈ دکھا دیں گے، اللہ تعالیٰ کی ہیٹرڈ جو ہے، اس کا جو غصہ ہے یا اس کی جو نفرت ہے ان لوگوں کے بارے میں، اس کا جو ڈسگسٹ ہے، جو اس کا ڈسپلیجر ہے ان لوگوں کے بارے میں، یہ کفر کا ادھر آنا اسی چیز پہ دلالت کرتا ہے۔ اور نمبر 2، یہ جو ورس ہے الواحدی اپنی بک اسباب النزول میں فرماتے ہیں کہ یہ ورس ابو جہل کے بارے میں، نہ ابو جہل اور جو 5 اس کے ساتھ اور لوگ تھے کافر، ان کے بارے میں نازل ہوئے ہیں۔ اضحیٰ کے بساطت سے وہ یہ اس کے طریقے سے وہ بیان کر رہے ہیں، اور دوسری وہیں پہ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ یہودیوں کے بارے میں ہے، یعنی 2 اقوال انہوں نے وہاں پہ وہ بیان کیے ہیں اپنے بک میں الواحد میں۔ تو بہرحال جو بھی ہے، تو یہ ڈسبلیورس کے بارے میں، کافر جو تھے ان کے بارے میں۔ تو اب ہم یہاں دیکھیں گے پہلے یہ کیوں فرمایا گیا، وہ آگے والی جو ورس ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی فردر وضاحت کرے گی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پہ ولہم عذاب عظیم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مہر، ایک سیل، ایک سٹیمپ
लगाई है इनके दिलों पर, वाला समीहिम और इनकी समा पे, इनकी हेयरिंग पे मिस्ट है, वालहुम अज़ाबुन अज़ीम और इनके लिए एक बहुत बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। अब आप देखें, ख़त्म बोलते हैं स्टैम्प को, सील को या एंड को, यानी कि फाइनल, ये इंडिकेट करते हैं फाइनलिटी, यानी कि डन, यानी कि अब इनके दिलों में हिदायत जाने वाली नहीं है, चाहे कुछ भी हो, इनके दिलों पे अब मोहर है, ये बंद है, ये सील कर दिए गए हैं किसी हिदायत के लिए, न इसमें अब कुछ जाएगा न निकलेगा, इट इज़ ऑल क्लोज्ड, ये ख़त्म इस चीज़ पे दलालत करता है। अब यहाँ पे एक दो बातें जो गौर करने की वो ये है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ख़त्म अल्लाह अला क़ुलूबिहिम, इनके दिलों पे मोहर है। दिल यहाँ पे मतलब है अंडरस्टैंडिंग, जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है उस पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी, चाहे आप कुछ भी इनको कर दो ये समझने वाले नहीं है, ये हक़ को नहीं समझेंगे। वो अला सामी, और इनकी लिसनिंग पे, जो इनकी हेयरिंग है, इनकी हेयरिंग पे, इनकी समा पे मोहर है। अब यहाँ पे आप देखेंगे अल्लाह ताला ऐसे भी फरमा सकते थे यहाँ पे इस बयान में ख़त्म अल्लाह अला क़ुलूबिहिम व सामी, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पे बयान किया वो अला सामी, यानी कि यहाँ पे अला जो एडिशनल आ गया है, ये अला यहाँ पे कुछ स्कॉलर्स का ख्याल है, जैसे अलवाहिद है, बहजत अलवाहिद अलसालिह, वो यहाँ पे फरमाने कि ये एम्फेसिस के लिए, जोर देने के लिए कि इनकी एक तो इनके दिल पे अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी और इनकी हेयरिंग पे भी मोहर लगा दी, यानी कि कम्फर्ट में इनकी हेयरिंग, ये हक़ को सुनने वाले नहीं हैं, दिल तो बंद ही है और सुनना भी, हक़ को सुनना भी इनके लिए बंद कर दिया गया है। एक एक्स्ट्रा एम्फेसिस यहाँ पे डाल रहा है। तो कुछ स्कॉलर्स जैसे अल-हलबी वो यहाँ पे बयान कर रहे हैं इस बारे में कि जो सील है, जो इनकी अंडरस्टैंडिंग को बंद कर दिया गया हिदायत के लिए, ये एक किस्म का है, इसकी सीवियरिटी एक है या एक टाइप है, और वो अला सामीहिम जो इनकी हेयरिंग पे अल्लाह ताला ने सील लगा दी या बंद कर दी, ये दूसरी किस्म का है। यानी ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यानी जो सील्स है या जो अल्लाह ताला ने इनको बंद कर दिए, ये दो फैकल्टीज़ ये अलग अलग है, वो एक है, ये एक है, इसलिए अला समीहिम के लिए अला अलग आया है और कल्ब के लिए अला अलग आया है, ये दो अलग है। तो ये एक चीज़ इंडिकेट करता है कि ये दोनों डिफरेंट है और ये सेम नहीं है, यानी कि दोनों पे ये एक ही ख़त्म नहीं है, ये ख़त्म है, दो ख़त्म अलग अलग है, उस पर अलग सील है और समीहिम पे अलग सील है। इसमें अरबिक में हम एक एग्जाम्पल देते हैं यूजुअली, जैसे अरबिक में बोलते हैं मर्रतु बिज़ैदिन व बि उमर, यानी कि आई पास्ड बाय ज़ैद एंड बाय उमर, यानी कि मैं चला ज़ैद के सामने और उमर के सामने से, ये एक है। दूसरा हो गया मर्रतु बिज़ैदिन व उमर, मैं चला, आई पास्ड बाय ज़ैद एंड उमर, मैं चला ज़ैद और उमर के आगे से, ये एक। और पहला जो मैंने बोला मैं चला ज़ैद के आगे से और उमर के आगे से, यहाँ है मैं चला ज़ैद और उमर, वो है मैं ज़ैद से और उमर से, ये दोनों सेम नहीं है। पहले में जब मैं बोलूँगा मैं आई पास्ड बाय ज़ैद एंड बाय उमर, मीन्स कि मैं इन दोनों के आगे से अलग अलग, पहले मैं ज़ैद के आगे से चला फिर मैं उमर के आगे से चला। अगर मैं बोलूँगा आई पास्ड बाय ज़ैद एंड उमर, इसका ये मतलब हो सकता है कि वो दोनों इकट्ठे में उनके आगे से चला, इन दोनों का मतलब सेम नहीं है। इसी एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं कि ये दोनों सेम नहीं हो सकते, मतलब इनका मतलब अलग अलग निकल सकता है। बहरहाल तो अब यहाँ पे तीन चीज़ों का जिक्र है, वन है क़ुलूब, समा, अब्सार। देखिए ये चीज़ गौर करने के लायक है, जब भी जो डिसबिलीवर्स थे मक्का के, उनके पास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और वो उनके आगे उनके सामने पैदा हो गए, पले बड़े, वो उनको अच्छी तरह जानते थे कि ये कैसे इंसान है, ईमानदार है, अमानतदार है, सच्चे है, लोगों के काम आते हैं, यानी कि वो सारे उनको जानते थे, उनकी जो भी खसलतें थी उनको पता थी और उसको उनको कितना सच्चा जानते थे, ये यानी सीरत में हम पढ़ सकते। फिर जब उसने उनके सामने रिसालत पेश की, उनको वही आई और उन्होंने अपने नबी होने का दावा किया, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। नहीं अपने आंखों से देखा था इनको, अपने आगे वो बड़े हुए थे, पता था ये कैसे इंसान है, लेकिन जब उन्होंने हक की बात बोली तो रिजेक्ट किया। अपने आंखों से देखा था, एज इफ कि उन्होंने आंखों से कोई देखा नहीं था, जैसे बोलते हैं देखा था, सो जैसे वो अंधे हो गए, यानी कि जैसे वो जानते नहीं, तेरा नकार किया, सो जैसे उनकी नज़र नहीं थी। नंबर एक। नंबर दो, जब उन्होंने उनके सामने कुरान पेश किया, अल्लाह ताला का कलाम पेश किया, तो उसको रिजेक्ट किया। सुना कलाम, कानों से सुना, जाना भी ये सही है, क्योंकि
جو عرب کی جو عربی زبان تھی یہ بڑی ریچ زبان تھی اس ٹائم بھی، یہ بڑی اس کا اسٹینڈ بہت زیادہ تھا، ان کو ناز تھا اپنی زبان پہ، اپنے کلچر پہ، تو اپنی شاعری پہ. لیکن جب انہوں نے قرآن سنا تو فوراً جان گئے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ شاعری نہیں ہو سکتی، یہ ڈیوائن ہے. لیکن پھر بھی ریجیکٹ کیا، یعنی کہ ایز دے ور ڈیف، یعنی کہ دے ٹرن ڈیف ایئر ٹورڈز دس، سیدھا مطلب نکار کیا جیسے وہ ڈیف تھے. سو ایک آنکھوں سے ریجیکٹ کیا، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، دیکھا تھا، قبول نہیں کیا ایز دے ور بلائنڈ. اور اپنے کانوں سے جب قرآن حق سنا اس کو ریجیکٹ. سو دو چیزیں خاص ہیں، ایک پروفیٹ کی رسالت اس کا بھی نکار کیا اور قرآن کو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ چونکہ انہوں نے ریجیکٹ کیا ان دو چیزوں سے، پھر اللہ تعالیٰ نے اب ان کی ان دو فیکلٹیز پہ مہر لگا دی، ان کو سیل کر دیا. اب چاہے ان کو کتنا یہ حق دیکھیں یا کتنا یہ حق سنیں، یہ قبول کرنے والے نہیں ہیں. خلاص مطلب ان کے لیے یہ اینڈ ہے. پھر ان کا قلب جو انڈرسٹینڈ، جب انہوں نے یہ سارا دیکھا، یعنی کہ ابو جہل نے اس نے پتہ نہیں کتنی نشانی بھی دیکھی، اس کے بعد بھی کبھی اگر انہوں نے اپنے دماغ میں یہ سوچنے کو آئی کہ نہیں یہ حق ہے، کبھی اپنے من میں یا سوچ میں سوچا، انڈرسٹینڈ کیا اس کو، یہ جانا بھی یہ حق ہے، لیکن اس کے بعد اس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا. سو جو ان کا فہم تھا، ان کا سوچ، ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی، اس کے اگینسٹ گئی. تو ایز اف ان کے پاس دماغ ہی نہیں تھا، ان کی جو فیکلٹی تھی سوچنے کی وہ بھی ختم ہو چکی ہے. سو دے ور لائک اینیمل، کیونکہ یہ اپنی سوچنے کے حساب سے، اپنے جو دماغ نے ان کو بتایا، جو اپنی سوچ اپنی فیملی کو بتایا، وہ اس کے اگینسٹ گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تین چیزوں کا یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی انڈرسٹینڈنگ پہ، ان کے کانوں پہ مہر لگا دی. پھر جو ان کی نظر پہ، اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ دوسرا یہ بیان کرتے ہیں کہ مطلب دوسرے میننگ میں بیان کرتے ہیں، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ. ایک تو یہ جو غشاوہ ہے اس کے کئی معنی ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے ویل، پردہ بھی، مسٹ. پھر اس کا مطلب ہے ہیڈ لیسنس، جو ہیڈ لیس ہو. دین اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ نظروں میں دھوکہ یا نظروں میں چیٹنگ، یہ بھی اس کا ایک مطلب ہے. اور ایک اور جو مطلب اس کا معنی نکلتا ہے وہ ہے ریجیکشن فرام دا بگننگ، یعنی وہ از ریلیکٹنٹ، جو ریلیکٹنٹ شروع سے ہی ہو، جس نے یہ ٹھان لیا کہ مجھے نہیں ماننا ہے. یہ اس کے کچھ جو معنی نکلتے ہیں. تو اگر آپ اس ورس کے کانٹیکس کے حساب سے دیکھو گے تو ساری میننگ جو ہے، اس کے میننگز جو ہے یہاں پہ فٹ بیٹھتے ہیں. تو جو سب سے زیادہ قریب میرے حساب سے جو معنی ہے وہ ہے مسٹ، یعنی یہ ان کی جو نظریں تھی ان پہ فاگ بیٹھا تھا، مسٹ تھی. تو اس فاگ یا یہ جو بلر تھا ان کی نظروں پہ، اس بلرنگ کی وجہ سے حق کو پہچان نہیں سکے. اب یہ مطلب کیوں زیادہ اس کے قریب ہے کہ جب بھی ایک فاگی انوائرمنٹ آگے ہوتا ہے آنکھوں کے سامنے، تو اس میں آپ کو چیز دکھتی ہے لیکن آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں. دیکھ تو لیتے ہو آپ چیز کو لیکن اس کو آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے ہو، سمجھتے نہیں ہو کہ یہ ہے کیا. تو یہی ان کا ایکچولی اسٹیٹ تھا حق کے تعلق سے. یہ حق ان کے آگے تھا، حق کو یہ دیکھ رہے تھے لیکن حق کو یہ پہچان نہیں پا رہے تھے. وہ ان کے سامنے جیسے وہ ایک بلرڈ ان دا فارم آف ایک بلرڈ سی کوئی چیز تھی جس کو یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے، آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہے تھے. یہ معنی یعنی زیادہ قریب ہے، لیکن سارے جو اس کے ڈفرینٹ میننگس نکلتے ہیں وہ سارے پھر بیٹھتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں گے ایک پر مطلب جیسے میں نے ابھی بیان کیا ہیڈ لیس، یعنی وہ اتنے زیادہ ایروگنٹ تھے، مطلب وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے. سننا تو دور کی بات، ان کی وہ ایکٹیولی پرسیو کر رہی تھی کہ یہ بات کسی اور تک نہ پہنچے. ایک ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو انسان خود تیار نہیں ہے، خلاص تیار نہیں ہے، چھوڑا مجھے نہیں سننا. دوسرا ایک خود نہیں سنتا، دوسرا دوسروں کو بھی سننے نہیں دیتا، ان کو روکتا ہے. تو اس کا قرآن پاک میں بار بار ذکر ہے، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم دیکھیں گے آگے. تو یہاں پہ اب یہ جو ہیڈ لیس ہے کہ جو ایکسٹریملی ایروگنٹ ہو، جو سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو،
یعنی خطرناک قسم کے ایروگنس جس کو ہم بولتے ہیں، یہ ایک مطلب ہے اس کا۔ پھر جو ان کو جو چیٹنگ ان دیئر آئیز، یعنی ان کی نظروں میں ہی دھوکہ تھا۔ مطلب ایک دھوکہ ہوتا ہے کہ آپ ہر ایک کوشش کرتے ہو اس بندے کی بات کو، ایک تو خود آپ مانتے نہیں ہو، دوسرا اس کی بات کسی تک نہ پہنچے، مختلف طریقوں سے دھوکہ دے کے، جھوٹ بول کے، ظلم کر کے، ہر ایک طریقہ، ہر ایک حربہ استعمال کر کے آپ ایکسٹریم ڈگری تک چاہتے ہو کہ یہ بات نہ پہنچے جس میں دھوکہ واضح ہو۔ وہی ہوتا ہے کہ چیٹنگ ان دیئر آئیز، یعنی کہ ایک ایسا طریقہ جس میں بالکل آپ کو ایک دشمن آگے واضح لگتا ہے کہ یہ چیٹ کر رہا ہے، اس کا رویہ ہی چیٹنگ کا ہے۔ یہ ایک اور مطلب ہے اس کا۔ پھر اس کا مطلب جو ہے کہ ریلیکٹنس، ریجیکشن فرام دا بگننگ، یعنی کہ شروع سے ہی جو ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ جیسے ایگزامپل ہم نے پہلے بتائی ابو جہل یا باقی جو اس کے قریبی ساتھی تھے، مطلب پہلے سے ہی ٹھان لینا ہے کہ مجھے یہ بات نہیں ماننی ہے، چاہے کمفرٹ میں، چاہے یہ حق ہے حق نہیں ہے، چاہے اس میں کتنی صداقت ہے کیا ہے، چاہے مجھے کچھ بھی ملے، میں یہ بات شروع سے ہی یہ ٹھان لینا ہے کہ میں یہ ماننے والا نہیں ہوں۔ تو اب دیکھیے سارے مطلب جو ہے غشاوہ کے، یہ اس ورس کے کانٹیکسٹ میں بالکل سارے مطلب، سارے میننگس یہ فٹ بیٹھتے یہاں پہ، تو یہ غشاوہ ہے۔ تو جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت میں چیپٹر نمبر 26، تو آپ دیکھیں، یہ آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہے۔ یہ لوگ جو ان کے ساتھی تھے، باقی جو کافر تھے، ان سے بولتے تھے کہ قرآن کو مت سنو اور شور کرو تاکہ تمہیں غالب آ جاؤ، تمہیں غالب رہو۔ تو اس کا کیا مطلب تھا کہ وہ ایک تو وہ قرآن جو وہ پڑھ رہے تھے مسلمان، وہ قرآن ان کو پڑھنے نہیں دینا تاکہ وہ ایک عبادت نہ کرے، اس میں یہ رکاوٹ ڈالے، ان کو عبادت کرنے کا موقع نہ دے، پھر وہ قرآن ظاہری طور سنے بھی نہ، یعنی کہ ایک خود تو مطلب ہم نہ سنیں اور دوسرا ان کی جو عبادت تھی اس میں رکاوٹ حائل کر دے، اس میں ان کو عبادت نہ کرنے دے۔ یہ ان کا رویہ تھا، یعنی ایکسٹریم ڈگری آف ایروگنس تھی۔ اور یہی اس میں ابو جہل جو تھا، جس کے متعلق ہم نے پہلے بیان کیا کہ یہ ورس جیسے ایک نریشن میں ہے کہ اس اور اس کے جو 5 ساتھی تھے ان کے متعلق نازل ہوئے، وہ اس میں پیش تھا۔ مطلب یہ روکنا مسلمانوں کو عبادت سے، یا باقی جو بھی ایکسٹریم ڈگری آف ایروگنس یا ایکسٹریم ڈگری آف یہ کوشش کرتے تھے کہ یہ لوگ دین کا کوئی عمل، دین کا کوئی کام یا عبادت نہ کر پائے۔ تو یہی مطلب اس آیت مبارکہ کا یہاں پہ مطلب ہے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نہیں فرمایا غشاوۃ العین، یہ ایک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یعنی کہ پردہ یا مسٹ ان کی نظروں پر ہے، نہ کہ ان کی آنکھوں پر۔ یعنی یہ ایک ان دا میٹافوریکل سینس ہے کہ آنکھیں ان کی ٹھیک تھی، باقی چیزیں تو وہ ٹھیک دیکھتی، لیکن جہاں تک حق کا دیکھنا تھا وہ ان پہ ان کو پردہ پڑا تھا۔ یعنی یہ میٹافوریکل سینس ہے کہ آنکھوں کی طریقے سے سمجھنا، وہ اللہ تعالیٰ نے وہ ختم کر دیا، اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پردہ چڑھایا، وہ کبھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ یعنی ان کی آنکھیں ٹھیک ہیں، آنکھوں میں کوئی پرابلم ہے نہیں، بٹ ان کی جو نظریں ہیں، ان کا جو دیکھنا ہے، یعنی کہ انڈائریکٹلی ان کا جو سمجھنا ہے نظروں کے طریقے سے حق کو، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس پہ پردہ ڈالا ہے جو وہ کبھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہ ساری ورس ہے، جیسے میں نے بتایا پہلے، یہ سارا جو اس میں مطلب ہے، یہ ان میٹافوریکل سینس میں کنوے ہوتا ہے اس کا میننگ، جس کے وہ مصداق تھے، جو پریکٹیکلی وہ ویسے ہی تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حال جو ہے اور ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان یہاں پہ کیا، یہ ان میٹافوریکل سینس یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا۔ اور
حقیقتاً وہ ایسے ہی تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حقیقتاً مطلب اسی کا مصداق بنا دیا۔ اب یہاں پہ ایک غور کرنے کی بات وہ ہے کہ یہ ایک ورس جو ہے یہ ورس ایک پروفیسی بھی ہے، چونکہ یہ جو کفار تھے یہ ظاہری طور ایمان لا سکتے تھے، یعنی یہ دکھانے کے لیے کہ یہ جو ورس ہے اس کو ریجیکٹ، یعنی کہ اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے بول سکتے تھے چلو ہم نے ایمان لایا، جھوٹا اس لیے، ہاں چلو ہم نے ایمان لایا، اب بتاؤ آپ تو قرآن میں بولتے ہو کہ ہم کبھی ایمان نہیں لائیں گے، ہمارے دلوں پر مہر لگی، ہمارے سننے پر مہر ہے، ہم کبھی ایمان نہیں لا سکتے، یا اس سے جو پہلے ورس تھی چلو ہم نے ایمان لایا، آپ کا قرآن جو ہے یہ پروو ہو گئے رونگ ہے۔ لیکن جب تک یہ لوگ مر نہ گئے انہوں نے کبھی ایمان نہیں لایا، ان کو ہدایت نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک کھلی پروفیسی تھی، یہ جو ورس ہے اس میں ان کے تعلق سے کہ یہ لوگ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، اور ویسا بھی ہو۔ الحمدللہ یہاں پہ یہ ہم ابھی اختتام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اگلی جو ہمارا اگلا جو لیسن ہوگا ہم انشاءاللہ دوسری آیت کے ساتھ انشاءاللہ آئیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔